مجھے موت کا کوئی خوف نہیں ہے. اللہ نے مجھے کسی مقصد کے لیے زندہ رکھا ہوا ہے. یہ عمران خان نے کہا جیل میں جب انہیں کل چیک کیا گیا ڈاکٹرز کی جانب سے. بہت ساری وہ کہتے ہیں مشینیں لے کر گئے ہوئے تھے ایک ایمبولینس کے اندر بھر کے عمران خان صاحب کا چیک اپ کرنے کے لیے. مشینوں کو وہاں پہ انسٹال کیا گیا, ٹیکنیشین بھی گئے ہوئے تھے اور مشینوں کو وہاں پہ دوبارہ سے فنکشنل کیا گیا. پھر عمران خان صاحب کی آنکھ کا چیک اپ کیا گیا اور اس بیچ میں عمران خان صاحب سے بات چیت بھی ڈاکٹرز کرتے رہے. اب صرف ایک جملہ ہے, سورس کچھ بھی ہو اس کو آپ چھوڑ دیں, مجھے موت کا کوئی خوف نہیں ہے, اللہ نے مجھے کسی مقصد کے لیے زندہ رکھا ہوا ہے. یہ عمران خان صاحب نے کہا اور یہی ان کا پیغام ہے. اب ناظرین, ڈاکٹروں کی جو رپورٹ آئی ہے اس کے بعد یہ رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ عمران خان کی آنکھ میں بہتری ہو رہی ہے. یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے. یعنی جو اب رپورٹ آئی ہے اس میں ایک چیز تو آپ ذہن میں رکھیں, عمران خان صاحب کی فیملی کے لوگ نہیں تھے. عمران خان صاحب کے ذاتی معالجین یا جن پہ ان کی فیملی اعتبار کرتی ہے وہ لوگ اس کے اندر موجود نہیں تھے. اب یہ لوگ موجود نہیں تھے تو اس رپورٹ کو یہی کہا سکتا ہے کہ یہ سرکاری رپورٹ ہے. تو جو سرکاری رپورٹ آئی ہے اس کی بنیاد پر یہ دعویٰ کیا گیا کہ عمران خان صاحب کی آنکھوں میں بہتری آئی ہے. سرکاری ڈاکٹروں نے عمران خان صاحب کو چیک کرنے کے بعد آج صبح علامہ راجہ ناصر عباس صاحب اور بیرسٹر گھور صاحب کو 1 گھنٹہ 20 منٹ تک بریفنگ دی ہے کچھ اطلاعات کے مطابق, اور انہوں نے بتایا جناب کہ عمران خان صاحب کی آنکھ میں بہتری آ رہی ہے. اگر تو یہ بہتری آ رہی ہے تو یہ بہت اچھی خبر ہے. یعنی یہ بڑی خوشائند بات ہے اور بہت اچھی بات ہے اگر عمران خان صاحب کی آنکھ میں بہتری آ رہی ہے, کیونکہ بڑی الارمنگ اور بڑی خوفناک اطلاعات پچھلے دنوں سے آ رہی تھی. یعنی درباری صحافی ہیں, سابق سرکاری ملازم بھی ہیں, ابصار عالم, وہ یہ کلیم کر چکے ہیں کہ عمران خان صاحب کی آنکھ کی بینائی چلی گئی ہے. جبکہ اس وقت بہت سارے ٹاؤٹس یہ لگاتار کہہ رہے تھے ایک دن پہلے تک کہ عمران خان صاحب کی آنکھیں 85% تک, اور کچھ یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ اس سے زیادہ عمران خان صاحب کی آنکھیں ضائع ہو چکی ہیں. ابصار عالم صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ آنکھ کی بینائی ختم ہی ہو چکی ہے, اور انہی اطلاعات کے اوپر بھروسہ کیا جا سکتا ہے کیونکہ ان لوگوں کے فوجیوں سے تعلقات ہیں تو فوج کے ذرائع سے وہاں پہ خبر نکل آتی ہے. اب عمران خان صاحب کی فیملی کے پاس یا ان کی پارٹی کے پاس تو کوئی آزاد ذریعہ نہیں ہے کہ وہ یہ پتہ کریں کہ عمران خان صاحب کی حالت کیسی ہے, سوائے اس کے کہ سلمان صفدر نے جو ایک رپورٹ بنائی تھی اور وہ بھی ڈاکٹروں کی رپورٹس کی بنیاد پہ عمران خان صاحب نے بتایا تھا کہ 85% میری آنکھ خراب ہو چکی ہے. اچھا, یہ تو اب ڈاکٹر بھی کہہ رہے ہیں کہ جی 85% والی بات ٹھیک تھی, لیکن اب عمران خان صاحب کی آنکھ میں وہ کہتے ہیں جی بہتری آ رہی ہے. یہ دعویٰ کیا گیا. اچھا, اس دعوے پہ نہ صرف بیرسٹر گھور اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو بریفنگ دی گئی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بریفنگ عمران خان صاحب کے ڈاکٹروں کو بھی بریف کیا گیا. اس پہ ڈاکٹر عاصم کا ایک سٹیٹمنٹ بھی آیا. 25 منٹ تک عمران خان صاحب کے جو ڈاکٹرز ہیں ان کے ساتھ ٹیلی فون پہ بات چیت کی. اب جو عمران خان کے ڈاکٹر ہیں وہ اس پہ کیا کہتے ہیں, یہ بھی امپورٹنٹ ہے. عمران خان کے ڈاکٹر کہتے ہیں کل رات 9:45 بجے میں نے فون پر اسلام آباد میں 2 ڈاکٹر سے بات کی جو اس وقت عمران خان کی آنکھ کا علاج کر رہے ہیں. میں نے اپنے کولیگ ڈاکٹر خرم اعظم مرزا جو ایک ریٹنا اسپیشلسٹ ہیں, یہ جو عمران خان صاحب کی آنکھ میں پرابلم ہے, ان کو بھی فون کال میں شامل کیا. اسلام آباد کے ڈاکٹر نے تفصیلاً بتایا کہ وہ کب سے عمران خان صاحب کو دیکھ رہے ہیں. انہوں نے مجھے بتایا کہ خان صاحب کی طبیعت پہلے سے بہت بہتر ہے, ان کی بینائی میں بھی بہتری آئی ہے. میرا دل تو چاہتا ہے کہ میں یقین سے کہہ پاتا کہ یہ ایسے ہی ہے, لیکن افسوس یہ ہے کہ میں نہ تو اس بات کی تصدیق کر سکتا ہوں اور نہ ہی اس بات کی تردید کر سکتا ہوں. یہ اس لیے کہ میں نے نہ خان صاحب کو خود دیکھا ہے اور نہ ہی ان سے بات کی ہے. اچھا جی, یہ ڈیولپمنٹ ہے. عمران خان صاحب کی فیملی کی جانب سے اس کے اوپر رد عمل سٹل وہی ہے کہ ہمیں عمران خان صاحب سے ملوایا جائے, عمران خان صاحب کے ڈاکٹروں کو عمران خان صاحب سے ملوایا جائے. جبکہ جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں یا محمود خان اچکزئی صاحب ہیں, انہوں نے پارلیمنٹ ہاؤس کی مسجد کے اندر ایک میٹنگ کی. انہوں نے کہا جی ہمارا دھرنا تو جاری رہے گا. پھر جو کے پی ہاؤس کے باہر لوگ بیٹھے تھے وہ بھی بیٹھ گئے. اب یہ پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر جو بیٹھے تھے یہ بھی بیٹھے رہے. تو انہوں نے کہا جی جب تک کہ فیملی کو اور ذاتی ڈاکٹروں کی موجودگی میں طبی سہولیات عمران خان صاحب کو فراہم نہیں کی جاتی تب تک ہم احتجاج کرتے رہیں گے, ہمارا دھرنا جاری رہے گا. تو انہوں نے تو اپنا دھرنا ختم کرنے سے کر دیا انکار کہ جب تک طبی سہولتیں نہیں ملتی. اچھا, وہاں پہ میں ویسے ہی آپ کو بتا دوں کہ شہریار آفریدی نے وہاں پہ کہا میٹنگ کے اندر کہ ہم نے سوشل میڈیا کے پیچھے چلنا ہے, علیمہ خانم کے پیچھے چلنا ہے, بشرا بی بی کے پیچھے چلنا ہے یا محمود خان اچکزئی کے پیچھے چلنا ہے.
ہمیں یہ بات جو ہے نا اس کا فیصلہ کرنا پڑے گا. یہ شاعر یار افریدی نے کہا. دیکھیں جنہوں نے چلنا ہوتا ہے نا وہ اندھیروں میں بھی چلتے ہیں, وہ مشکل حالات میں بھی چلتے ہیں, اور جنہوں نے نہیں چلنا ہوتا ان کے 100 بہانے. یعنی وہ قافلے کے اندر نقص ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ اس قافلے میں یہ پرابلم ہے, یہ پرابلم ہے, اور سوالات ہی اٹھاتے رہتے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا اتنا حوصلہ نہیں ہوتا کہ وہ چلے. شہریار افریدی کو میں نے بہت کمزور پایا. یعنی مجھے جن لوگوں سے مجھے لگتا تھا نا کہ یہ بڑے دلیر اور بہادر لوگ نکلیں گے, ان میں ایک شہریار افریدی نے تو بہت ہی مایوس کیا. یعنی مجھے فون کر کے کہہ رہے تھے جب میں ISI کی قید سے واپس آیا کہ جناب آپ نے اب دوبارہ کبھی کام نہیں کرنا. وہ میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے بڑی تکالیف برداشت کر لی ہیں, تو بس آپ نے دوبارہ کبھی کام نہیں کرنا, آپ چھوڑ دیں آپ صحافت, آپ نے کبھی صحافت نہیں کرنی. یہ مجھے شہریار افریدی نے بھی کہا, علی امین گنڈا پور نے بھی کہا. یہ لوگ 2 لوگ یہ خاص طور پہ PTI کے جو مجھے یہ کہہ رہے تھے. تو شہریار افریدی سے مجھے اتنی امید نہیں تھی کمزوری کی, لیکن انہوں نے دکھائی ہے. بہرحال ناظرین, زرداری صاحب دیکھیں عمران خان صاحب کو تانے دے رہے ہیں کہ آپ بہادری سے جیل نہیں کاٹ رہے. یہ ذرا زرداری صاحب کی ایک فوٹو آپ دیکھیں. یہ 40 سال کا آصف علی زرداری ہے, 40 سال کا آصف علی زرداری. یہ تصویر بھی بہت پرانی ہے. یہ 40 سال کا آصف علی زرداری ہے. اس کے ہاتھ میں چھڑی ہے, کمر جھکی ہوئی ہے, گردن کے اوپر ایک پٹا پہنا ہوا ہے, اور گردن کو بھی سہارا دیا ہوا ہے کہ وہ کھڑی نہیں ہو سکتی, سیدھی نہیں ہو سکتی. تو یہ حالت آصف علی زرداری کی ہو گئی تھی جب اسے جیل میں ڈالا گیا تھا. اور پھر اس کے بعد آصف علی زرداری کو جو شاہانہ جیل میں رکھا گیا ہے اور جو موج جیل میں لگوائی گئی ہے. ابھی تھوڑا عرصہ پہلے آصف علی زرداری جب بیمار ہوا تو ان کی صاحبزادی نے آ کر 8 قسم کی بیماریاں گنوا دی ٹی وی کے اوپر کہ یہ بھی بیماری ہے, یہ بھی بیماری ہے, یہ بھی بیماری ہے, یہ بھی بیماری ہے. نواز شریف صاحب جب بیمار ہوئے تو ان کی بیٹی نے اور ڈاکٹر نے وہ بیماریاں گنوا دیں جو کسی ایک انسان میں اکٹھی ہو ہی نہیں سکتی. مجھے تو ایسا لگتا ہے. یعنی وہ کبھی کبھی ارشاد بھٹی صاحب عذرائے مذاق ہی صحیح, لیکن وہ بیماریاں گنواتے تھے تو ہم سر پکڑ کے بیٹھ جاتے تھے. اتنی عجیب عجیب بیماریاں میاں صاحب کو لگی ہوئی تھی جو یہ سارے گنواتے تھے کہ جناب میاں صاحب کو نکالو جیل سے اور باہر بھیجواؤ. اب زرداری صاحب تانے دے رہے ہیں عمران خان صاحب کو, اور اس آدمی کو تانے دے رہے ہیں جو جیل سے کہہ رہا ہے کہ مجھے موت کا کوئی خوف نہیں, اللہ نے مجھے کسی مقصد کے لیے زندہ رکھا ہوا ہے. یہ تانے ان کے سامنے آ کر کھڑے ہوں گے جب یہ جیلوں میں جائیں گی یا ان کی اولادیں جیلوں میں جائیں گی. اب زرداری صاحب جب جیل جانے لگے تھے یا ان کے لیے مشکلات تھیں تو ان کی بیٹی نے واویلا کر دیا تھا, ان کے بچوں نے رولا ڈال دیا تھا کہ یہ بھی بیماری ہے, یہ بھی پرابلم ہے. تو ان کو جناب ضمانت دی جائے میڈیکل بنیادوں پہ, اور یہ باہر آتے رہے اسی بنیاد پہ. اب مریم نواز نے ایک ویڈیو چلا دی عمران خان کی ایک یونیورسٹی میں کہ جناب عمران خان جو ہے وہ, اور یہ PTV پہ عمران خان صاحب چل بھی گئے پہلی دفعہ. بڑے لمبے عرصے کے بعد عمران خان صاحب PTV پہ دکھائی دیے, اور مریم نواز نے یہ مہربانی کی کہ انہوں نے ایک ویڈیو دکھائی کہ عمران خان صاحب نواز شریف کی بیماری کے اوپر نیگیٹو کمنٹنگ کر رہے ہیں. یعنی عمران خان صاحب نواز شریف کی بیماری کا مذاق اڑا رہے ہیں. مریم نواز صاحبہ نے یہ کہا اور وہ ویڈیو چلا دی. تو میں بتا دیتا ہوں اس کی حقیقت کیا ہے. دیکھیں میاں نواز شریف صاحب جب پاکستان میں تھے نا تو وہ بہت عجیب حالت میں تھے. میاں صاحب کا بار بار بتایا جاتا تھا کہ ان کو ایک اور ہارٹ اٹیک آ گیا, ان کو ایک اور ہارٹ اٹیک آ گیا, ان کو ایک اور ہارٹ اٹیک آ گیا. 3-4 ہارٹ اٹیک انہوں نے گنوا دیے. بیماریاں منٹ کے بعد گنوائی جا رہی تھیں. پلیٹلیٹس سے ہر 15 منٹ کے بعد گرائے جا رہے تھے. ہر آدھے گھنٹے کے بعد ایک نئی پریس کانفرنس ہوتی تھی اور پاکستان میں رولا پڑا ہوا تھا. اور پاکستان کے جرنیل میاں نواز شریف سے سودا کر چکے تھے. عمران خان صاحب کو اس بات کا آئیڈیا نہیں تھا. جرنیلوں نے میاں نواز شریف صاحب کے جعلی پلیٹلیٹس بنائے یہاں پہ سروسز ہسپتال کی انتظامیہ کے ساتھ مل کر, اور وہ جناب حکومت کے سامنے رکھ دیے گئے. عدالت کو بھی کہہ دیا گیا. عدالت نے رولا ڈال دیا کہ جناب عمران خان صاحب کو جو ہے وہ ذمہ داری لینی پڑے گی, حکومت ذمہ دار ہوگی اگر نواز شریف کو کچھ ہو گیا. کیبنٹ کی میٹنگ بیٹھی تو عمران خان نے اور ان کی کابینہ نے نواز شریف کی صحت کے لیے دعا کی, اور انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے, انسانی ہمدردی کے تحت اگر یہ پاکستان سے باہر بھی جانا چاہتے ہیں اور عدالت کہہ رہی ہے کہ ہم گارنٹی لے چکے ہیں تو پھر ٹھیک ہے بھیج دیں ان کو. تو عمران خان صاحب نے انسانی ہمدردی کے تحت نواز شریف کے حق میں دعا کروائی اور باہر بھجوا دیا. لیکن نواز شریف صاحب کی جو ویڈیو بنائی گئی, اور میاں نواز شریف کی ویڈیو PMLN کے لوگوں نے بنائی, جہاز میں چڑھنے کی, بیٹھنے کی, جانے کی, جو بیماریاں بتائی گئی تھی, ایسے آدمی کو تو ایمبولینس میں اسٹیچر کے اوپر جانا چاہیے تھا. لیکن میاں صاحب جناب چھلانگیں مارتے ہوئے چلے گئے اور بڑے آرام سے جہاز میں بیٹھ گئے, اور بالکل VVIP قسم کا. اور میاں صاحب جیسے ہی برطانیہ پہنچے, میاں صاحب کے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں ان کے اندر میاں صاحب بالکل نارمل ہیں. اب میاں صاحب وہ ٹیسٹ پبلک نہیں کرتے. پاکستان میں ہر 2 منٹ کے بعد ٹیسٹ پبلک کرتے تھے, وہاں جا کے ٹیسٹ پبلک نہیں کرتے تھے. تو عمران خان صاحب نے کہا یار یہ تو بیمار تھے, یہ جہاز دے کر صحت مند ہو گئے, یہ کیا ہو گیا. یہ عمران خان صاحب نے تنقید کی تھی کہ جناب ایک آدمی جس کو جاتے ہی اسپتال داخل ہونا تھا وہ اسپتال داخل ہی نہیں ہو رہا. پھر میاں صاحب 4 ہفتے کا کہہ کر گئے تھے, 4 سال میاں صاحب واپس نہیں آئے. تو جب 2 سال گزر گئے اور میاں صاحب نے سازشیں شروع کر دیں
एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर लंदन प्लान बना लिया, यहां पे पीएमएलएन को फ्री हैंड पाकिस्तान में मिलना शुरू हो गया और सारे करप्शन के केसेस जो है वो पसे पुश्त जाना शुरू हो गए। तो इमरान खान साहब को आइडिया हो गया कि जो लोग ये कहते थे कि नवाज शरीफ बहाना करके पाकिस्तान से भाग रहा है, वो लोग ठीक कहते थे। तो फिर इमरान खान साहब ने नवाज शरीफ पर तनकीद की और ये कहा कि ये बीमारी का बहाना करके निकला है। ये बात हुई, बिल्कुल हुई, लेकिन ये बात कभी उस वक्त नहीं हुई जब नवाज शरीफ साहब बीमार थे और ये कहते थे मैं बीमार हूं और रिपोर्टें आ रही थी। ये तब हुई जब नवाज शरीफ साहब ने बीमारी का बहाना बनाया और एक दिन भी अस्पताल में दाखिल नहीं हुए बरतानिया जाकर। कोई इलाज इन्होंने ऐसा नहीं करवाया जिसकी बीमारियां ये यहां पे बताते थे। कोई रिपोर्टें इन्होंने शेयर नहीं की जो रिपोर्टें यहां पे हर थोड़ी देर के बाद पाकिस्तान के अंदर शेयर करते थे। तो मियां साहब एक्सपोज हो गए बुरी तरह। अब आ जाए कुलसूम नवाज के मामले में। कुलसूम नवाज साहिबा जब बीमार हुई तो इमरान खान साहब ने उन्हें फूलों का गुलदस्ता भिजवाया। जिन लोगों ने कुलसूम नवाज साहिबा का मजाक उड़ाया, इमरान खान साहब ने उनकी मजम्मत की और उसकी मुखालफत की और सख्ती के साथ मना किया, बल्कि फूलों का गुलदस्ता भी भिजवाया। और मैं आपको जिम्मेदारी के साथ एक बात बता रहा हूं कि नवाज शरीफ को, मरियम नवाज को कभी भी जेल में किसी किस्म की भी मुलाकात की बंदिश का सामना नहीं करना पड़ा। ये जो चीजें अब मैं आपको बताऊंगा ये बहुत जिम्मेदारी से बताऊंगा, क्योंकि मैं उस वक्त भी रिपोर्ट कर रहा था। नवाज शरीफ साहब की रिकॉर्ड जेल के अंदर मुलाकातें हुई। जरदारी साहब को किसी किस्म की सहूलत का फुकदान नहीं था। शर्जील इनाम मेमन अस्पताल, वीआईपी अस्पताल के अंदर मौजूद थे। इमरान खान ने किसी को किसी किस्म की ऐसी सख्ती नहीं की जो गैर इंसानी सलूक हो किसी कैदी के साथ या बीमार के साथ। मियां साहब को हमेशा मुलाकातों की इजाजत रहती थी। नंबर 2, जो कुलसूम नवाज के बारे में वो कहते हैं, वो तो कोमे में थी जब नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आए। अब उनका एक क्लेम है कि बाद में वो होश में आई और उनका इंतकाल हो गया और मैं उनसे बात करना चाह रहा था, तो मेरी बात नहीं करवाई गई। तो इमरान खान के फरिश्तों को भी नहीं पता कि ऐसी कोई बात है। ये मैं आपको फिर जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। नवाज शरीफ का जेल का मामला ये जो एजेंसियां वो देखती थी या जेल का मामला वो देखता था। अब नवाज शरीफ साहब ने किसी वक्त कहा कि मेरी बीवी से बात कराओ, उन्होंने कहा जी अभी नहीं करवा सकते और थोड़ी देर बाद पता चला वो इंतकाल हो गया। नवाज शरीफ साहब ये कहानी बताते हैं, लेकिन मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि इमरान खान का इस सारे अमल से कुछ लेना देना नहीं था, बल्कि इमरान खान साहब ने अहकाम जारी किए थे कि इनको फैसिलिटेट किया जाए और इनको परेशान ना किया जाए। और इमरान खान ने इंसानी हमदर्दी के तहत नवाज शरीफ को पाकिस्तान से बाहर भी भिजवाया। अब ये क्या कर रहे हैं कि वीडियोस को एडिट करके इधर का उधर उठा के उधर का उधर उठा के मिक्सचर बना के वो इमरान खान के खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। नवाज शरीफ की तस्वीर कोई और लगा रहे हैं। इमरान खान ने जो तस्वीर दिखाई वो दिखाई जब नवाज शरीफ जहाज के अंदर हशाश बशाश मौजूद था। जितने प्लेटलेट्स गिर चुके थे ना, इतने प्लेटलेट्स गिरने के बाद इंसान दांत साफ नहीं कर सकता, इंसान शेव नहीं कर सकता। और नवाज शरीफ साहब बिल्कुल टेंशन होके जहाज के अंदर बैठे हुए थे। तो ये चीजें देखने के बाद कोई शख्स भी हैरान होता है कि इमरान खान ने कहा कि मैंने ये अपने सामने रखी रिपोर्ट और सामने रखी वीडियो, तो मैंने कहा ये कैसे हो सकता है? एक आदमी इतना शदीद बीमार है और ये इस तरीके से जा रहा है, ये कैसे? मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तो इमरान खान साहब ने इसलिए वो बात की थी। अब इसको आप तोड़ मरोड़ के जो मर्जी करें। और 2020 में इमरान खान साहब ने बयान दिए नवाज शरीफ के बारे में। जब नवाज शरीफ साहब ने 2020-21 में उन्होंने बयान दिए, वो इसलिए कि नवाज शरीफ साहब ने वहां से सियासत शुरू कर दी, तो इमरान खान साहब ने यहां से जवाब देना शुरू कर दिया। अब मरियम नवाज कहती है कि इमरान खान साहब का एसी नहीं उतरवाऊंगी। भाई एसी होएगा तो उतरवाओगी ना। इमरान खान को तो अभी तक एक क्लास मिली नहीं, जो साबिक वजीर आजम का हक है। इमरान खान को तो रखा हुआ है बहुत बदतरीन हालात में। अब जिन हालात में उन्हें रखा हुआ है वहां पे तो एसी है ही नहीं, तो आपने उतारना क्या है? एसी तो होता है उस जगह पे जहां पे सुलाखें नहीं होती, प्रॉपर कमरे बने हुए होते हैं जेल के अंदर, और वीआईपी जगह होती है जहां पे ए क्लास होती है, जहां पे नवाज शरीफ और आप सारे लोग रहते रहे। इमरान खान को तो जनाब कभी एसी वाली जगह के ऊपर इन्होंने रखा ही नहीं है। इमरान खान ने कुलसूम नवाज के लिए फूल भी भिजवाए थे। ये मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, इसकी वीडियो बाकायदा मौजूद है, आप देख सकते हैं। देखिए मजाक किसने उड़ाया लाशों का? मरियम नवाज ने। अरशद शरीफ की लाश की तस्वीर मैयत की दिखा के मरियम नवाज ने मजाक उड़ाया ताने कसे। हालांकि अरशद शरीफ हूं, मैं हूं जाती तौर पे, साबिर शाकिर हूं, मुईद पीरजादा हूं, या बाकी हमारे जितने भी सहाफ़ी हैं, हम सब ने कभी लाश का मजाक नहीं उड़ाया। हमने हमेशा बीमार की इज्जत की। हमने हमेशा ये कहा कि नहीं ये गलत है। हमने कभी लाशों के ऊपर इस तरह की हरकत नहीं की, बीमारी के ऊपर ऐसी हरकत नहीं की। हाँ, नवाज शरीफ वाले मामले में हमने पहले दिन बताया कि ये मकर करके जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास रिपोर्ट थी, हमें आइडिया था। मैं पहले बता रहा था ये प्लेटलेस रिपोर्टें सारी जाली आ रही हैं। फैसल वाडा बताता है ना, उसको पूछो कि कुत्ते का खून लेकर गए थे और नवाज शरीफ के प्लेटलेस गिराए थे। ये फैसल वाडा ने कहा ना
کہ کسی جانور کا خون تھا, کتے کا خون تھا, کس کا خون تھا. وہ فیصل واڈا کہتا تھا ہم نے گھر میں بیٹھ کے نواز شریف کی پلیٹلیٹس کی رپورٹیں تیار کی ہیں. تو فیصل واڈا سے پوچھو کہ کیسے تیار کی ہیں, کیونکہ فیصل واڈا تو اس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ کا آدمی تھا, عمران خان کی حکومت میں تھا, آج بھی اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہے, موجودہ حکومت کا بھی حصہ ہے. تو ارشد شریف کے جنازے کی تصویر کا انہوں نے مذاق اڑایا. حالانکہ ارشد شریف نے یا ہم نے کبھی ایسا نہیں کیا, بلکہ ہمیشہ نیک تمناؤں کا اظہار کیا ایسے کسی بھی معاملے پر جہاں انسانی معاملہ ہو, انسانی جان کا معاملہ ہو. ناظرین, غزہ میں فوج بھیجنے کی تیاریاں تقریباً مکمل ہوتی جا رہی ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک سٹیٹمنٹ بھی دیا, انہوں نے کہا جی ہزاروں فوجی بھی دیے جائیں گے اور ہمیں اربوں ڈالر بھی مل رہے ہیں. لیکن پاکستان جو ہے وہ اس کے بارے میں عجیب و غریب طریقے سے خاموش ہے, اس کے اوپر کوئی رد عمل نہیں دے رہا. ایسا لگتا ہے کہ پاکستان نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ والا کام بھی پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ مل کر کرے گی. خواہش تو یہ جو بھی ہے عاصم منیر صاحب کی ہے, انہوں نے ہی ڈونلڈ ٹرمپ کو ملاقات کر کے یہ مشورے دیے ہیں اور ان کے ساتھ مل کر ایک ورکنگ ریلیشن بنایا ہے. تو دیکھیں نا, پہلے انہوں نے کہا جی کہ ہم اسرائیل کے ساتھ کبھی نہیں بیٹھیں گے, اب آپ دیکھ رہے ہیں. پھر انہوں نے, ان کے مولویوں نے, انہوں نے سب نے, طاہر اشرفی وغیرہ بہت اچھل اچھل کے بولتے تھے اونچی اونچی آواز میں کہ جناب کبھی ایسے اتحاد کا ہم حصہ نہیں بن سکتے. وہ دیکھیں آپ, اتحاد کا یہ لوگ حصہ بھی بن گئے. پھر جناب یہ اچھل اچھل کے کہتے تھے کہ فلسطینیوں کی خواہش کے خلاف ہم کبھی نہیں جائیں گے. فلسطینیوں سے انہوں نے پوچھا بھی نہیں, یہ بورڈ آف پیس کے اندر بھی گھس گئے اور ان کی ہر چیز کو جائز قرار دے رہے ہیں. پھر جناب انہوں نے کہا جی فوج کبھی غزہ نہیں بھیجیں گے. یہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا, تھوڑے دنوں میں ان کو فوج بھیجنی پڑ جائے گی. میری اطلاع کے مطابق قطر میں پاکستان کے کچھ فوجی تعینات ہیں اور وہ قطر کا تو کہہ کر گئے ہیں پاکستان سے, اب پتہ نہیں آگے کہاں پہ ہیں. لیکن قطر تک تو پاکستان کے فوجی جن کی ڈیوٹیاں لگی ہیں وہ قطر میں تو پہنچے ہیں. یہاں گھر سے یہ بتا کر گئے ہیں پاکستان سے کہ ہماری قطر میں ڈیوٹی لگ رہی ہے, ہم قطر جا رہے ہیں. کچھ جو ایڈمنسٹریٹو ان کا پورشن ہے وہ وہاں پہ قطر میں پہنچا ہے. اب وہاں سے انہوں نے کب جانا ہے اور کہاں جانا ہے یا کہاں وہ پہنچے ہیں, اس بارے میں ابھی کچھ آفیشیل نہیں ہے. لیکن جیسے ہی آفیشیل اطلاعات آئیں گی وہ آپ کے پاس پہنچ جائیں گی. اب جناب یہ حماس کا موقف دینے کے لیے نا, حماس کا ایک بہت پرانا ایک وزیر ہے 2007 کا, وہ ترکی میں رہتا ہے. اب اس کا نام لے کر انہوں نے بیان چلانا شروع کر دیا, جناب حماس کی شرائط یہ ہے کہ اگر سٹیبلائزیشن فورس آئے گی تو وہ یہ کرے گی اور یہ نہیں کرے گی. بھئی وہ بندہ 2007 میں حماس کے ساتھ تھا, وہ تب سے اب تک ترکی میں رہتا ہے. جو حماس اس وقت غزہ میں موجود ہے اور وہ لوگ جو اس وقت فلسطینیوں کی نمائندگی کر رہے ہیں, انہوں نے اس کے اوپر جو رد عمل دیا وہ پازیٹیو نہیں ہے. اور دیکھیں جو سٹیبلائزیشن فورس جانی ہے اس کا پہلا کام ہے غیر مسلح کرنا حماس کو, اور غیر مسلح تو حماس ہونے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے. ناظرین اور خبریں میں آپ کو دوں گا, لیکن جاتے جاتے ایک چھوٹی سی چیز بتاتا ہوں کہ فوجی فاؤنڈیشن اور عارف حبیب گروپ نے پی آئی اے کے باقی 25% شیئرز بھی خریدنے کا فیصلہ کر لیا. یعنی سارا کچھ ہی ان کا, ہر چیز ان کے لیے. فوجی فاؤنڈیشن زندہ باد, پی آئی اے اب ان کی ہو جائے گی مکمل طور پہ, اور وہ پی آئی اے کو چلائیں گے. ایک قومی ادارہ جو بہت مہنگا تھا, جس کے بہت پیسے تھے, انہوں نے اونے پونے فروخت کر دیا ایک دوسرے قومی ادارے کو. یعنی یہ ایک کمپنی کی طرح کام کر رہے ہیں جو اب اداروں کو بھی چلائیں گے. اب تک کے لیے اتنے ہی, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.